جو زمین پر قبضہ کرے قبضہ گروپ، جو سرزمین پر قبضہ کرے وہ صدر مملکت۔ شہید کبھی مرتے نہیں اور غازی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ 25 کروڑ لاشوں پر رونے کے لیے آنسو کہاں سے لاؤں؟ وہ کون بدبخت ہیں جو صفیں تو سیدھی رکھتے ہیں لیکن معاملات سیدھے نہیں رکھتے۔ حاجی صاحب 100 نفل پڑھتے ہیں، ضرورت مند کو 100 روپے کبھی نہیں دیتے۔ امت کے خواب دکھانے والے بازیگر خود محلے کی سطح پر بھی متحد نہیں۔ شراب، حجاب اور ثواب عذاب بن گئے۔ مسلمان صدیوں سے موجد نہیں، مجاور پیدا کر رہے ہیں۔ صدیوں پہلے مر چکی شخصیات اور بیت چکے واقعات پر آپس میں لڑنے والے ذلیل و خوار نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم نے تاریخ کو اور تاریخ نے ہمیں مسخ کر دیا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب مسلمانوں کو وضو کے لیے پانی ضائع کرنے کے جرم پر بھی سزا ملے گی۔ کچھ اور نہیں تو بھوک ہی برابر بانٹ دی جائے۔ لیڈر زمینی حقائق کے مطابق چلتا ہے، مدبر زمینی حقائق کو تبدیل کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ اسلام، نہ جمہوریت، نہ پاکیزگی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ مسلمانوں نے ہاتھ کی صفائی کو ایمان سمجھ لیا۔ دن میں 5 مرتبہ صفائی کرنے والے اتنے غلیظ کیوں ہیں؟ مسجد ڈسپلن سکھاتی ہے، ہماری بیشتر مساجد تجاوزات کی مرتکب ہیں۔ کیا بائیر حج اور عمرے کا ثواب اس کو بھی پہنچتا ہوگا جس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا؟ سائنس ایک واحد غیر متنازع مذہب ہے۔ وہ سائنسدان پیدا کرتے ہیں، ہم صوفیاء اٹھائے پھرتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی بدتر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جہالت کے امام جسے مادی ترقی قرار دیتے ہیں، وہ دراصل روحانی ترقی ہے جو مادی شکل میں سامنے آتی ہے۔ مسلمانوں کو مجاہدوں کی نہیں موجدوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اب میدان جنگ کمپیوٹر کی سکرین میں بدل چکا ہے۔ جہاں جتنے جعلی مزار، وہاں اتنی ہی پھٹکار۔ ہماری جمہوریت ہی نہیں، آمریت بھی جعلی اور 2 نمبر ہوتی ہے۔ جب اوپر ناجائز قبضہ ہو تو نیچے قبضہ گروپ ہی جنم لیتے ہیں۔ اوپر آئین ٹوٹے تو نیچے ٹریفک کا اشارہ بھی ٹوٹتا ہے۔ نظریہ ضرورت نے نظریہ پاکستان کو زندہ نگل لیا۔ روحانیت اور مادیت میں فرق
ذہنی دیوالیہ پن ہے، کیونکہ دونوں کا خالق تو ایک ہی ہے۔ ڈھاکہ فال نہیں ہوا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اشرافیہ ہی نہیں، عوام بھی بے حس اور بے شعور ہیں۔ نظریہ پاکستان کے رشتہ دار تو بہت ہیں، پاکستانیوں کا رشتہ دار کوئی نہیں۔ حکمران طبقات آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں۔ جج، جرنیل، جرنلسٹ، جاگیردار اور نام نہاد عالم عوام کے لیے بوسہ مرگ سے کم نہیں۔ مغربی ایجادات کے طفیلیوں، ان کے تضادات کا بھی ذائقہ چکھو۔ جس ملک میں مرد آزاد نہیں، وہاں آزادی نصفاں کا نعرہ لگانے والی بیگمات چڑیلوں سے بھی بدتر ہیں۔ میرا منشور، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، راستہ رسول کا، پاکستان سب پاکستانیوں کا۔ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو مسلسل خود اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری جہالت اور منافقت کی انتہا کہ بابا بلے شاہ بھی ہمارا ہیرو اور احمد شاہ ابدالی بھی، حالانکہ بابا ابدالی کو ڈاکو سمجھتا تھا۔ ہم اورنگزیب عالمگیر کے بھی گن گاتے ہیں اور اس کے حکم پر قتل کیے گئے سرمد کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ہم کوہنی مار پیدا کرتے ہیں، وہ مار کونی کو جنم دیتے ہیں۔ ان کا صوفی سائنسدان سیب کو نیچے گرتا دیکھ کر کشش ثقل دریافت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مولوی سیب کو نیچے گرتا دیکھ کر اسے دھوئے بغیر اپنے جبے کے ساتھ رگڑ کر کھانے کے بعد لمبا ڈکار مارتا اور کہتا ہے، شکر الحمدللہ۔ اسلام کے دشمن باہر نہیں، اس کے اندر ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہیں اور الجھا رکھا ہے۔ مغربی دنیا مسلمانوں کو شہریت کے ساتھ ساتھ اپنی لڑکیوں کے ساتھ شادیوں، مسجدوں کی تعمیر کی اجازت کے علاوہ پارلیمنٹ تک میں داخلے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ ہمارے برادر اسلامی ممالک مسلمان ملکوں کے کمیوں کو ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتے۔ جو امت خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی تقسیم ہو گئی، کیا یہ ملائیت اسے متحد کرے گی؟ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ممکن نہیں، لیکن اسلام کی نشاط ثانیہ کا سفر جاری ہے۔ غربت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ مجھے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک، سیرت النبی اور خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔